اپنے بچوں کو عالمی دین بناؤ. آج ضرورت دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے ہے. کہاں سے لے کے آئیں یار, کہاں سے لے کے آئیں. فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر غریبوں اور یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. حضرت جی بڑا دھیان کرو, اپنے ارد گرد دیکھو, اپنا اخلاق اچھا کرو, اپنا اخلاق اچھا کرو. میں بس بڑا کچھ کیا حضرت. میں نے جو ہے نا وہ ایک نوکری بھی کی دوران خطابت. میں نے دوران خطابت OCS میں بھی نوکری کی. میں نے دوران خطابت بڑا کچھ کیا. میں نے فیکٹری میں پیکنگ بھی کی, ڈڑلے کا خطیب اپنے وقت کا, لیکن کسی کو نہیں. ایک فیکٹری میں چھپ کے میں نے پیکنگ کی نوکری بھی کی. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے فارماسوٹیکل میں بھی نوکری کی. بڑے آندہ نہیں بیگ لائے کے دوائیاں, میں نے وہ 1.5 سال وہ بھی نوکری کی ہے. لیکن بس حضرت کیا کریں. وہ برحال میرے مینیجر تھے لاہور سے آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو وزٹ کروانا تھا ڈاکٹروں کا. تو ایک ڈاکٹر مل نہیں رہے تھے. ہم نے 3 پھیرے لگائے, 3 دفعہ گئے ان سے. گرمی انتہا کی, بائک پہ ہم بیٹھے تھے. تو کیونکہ سیالکوٹ پہلے چھوٹا سا شہر ہے, پھر سڑکوں پہ رش بھی بڑا زیادہ ہے, تو کار پہ اگر نکلیں گے تو آپ نہیں نکل سکتے. پھر ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے. 3 دفعہ ہم ہاسپٹل ہو کے نا چلے گئے. تو چوتھی بار پھر آئے تو میرے جو مینیجر ہے نا وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب تسی باہر ہی کھلو, ٹھیک ہے میں دے کے آنا. اگے 60 روپے ہی ٹوکن والے دے چکے ہیں, ڈاکٹر پھر ملیا کوئی نہیں, تو تسی باہر ہی کھلو. تو اگر ڈاکٹر ہوگا نا تو میں آپ کو فون کر دوں گا, آپ ٹوکن پہ گاڑی لگا کے اندر آ جائیے, نہیں تو اب آئے گی. اب وہ مینیجر اندر چلا گیا, وہ آ نہیں رہا. تو جب میں فارماسوٹیکل میں نوکری کرتا تھا تو پھر میں پینٹ کوٹ بھی پہنتا تھا. تو وہ پینٹ کوٹ پہننے سے وہ بندہ کو وکھری شاید تو نہیں نہ بن جاتا. تو بس میں نے سمجھا کہ میں وہ وکھری سے آئی. وہ اپنی اصل بھول گیا, وہ اپنی اصل بھول گیا. وہ مینیجر آ نہیں رہا, میں دھوپ میں کھڑا ہوں. میرا بھی نہ دل کرے میں پھر 20 روپے ٹوکن کے دوں, پتہ نہیں ڈاکٹر اندر آئے کہ. وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا میں نے سڑک پہ بائک کھڑی کی اور میں جانے لگا. تو وہ کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے, باہر ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا. تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے حضرت صاحب ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو. بہو جی ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو. میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا نا, ٹائی لگائی تھی. مجھے کہتا ہے بہو جی ایتھے موٹر سائیکل کھڑی نہ کرو, ایتھے کنیاں موٹر سائیکل چکیاں گئی. تو جیسے میں نے کہا نا ہمارا نزلہ ماڑے پہ گرتا ہے, ماڑا تھا غبارے بیچنے والا. میں چڑھ گیا, میں نے کہا چپ کر کے پکانے بھیج. گڈی چکی جانی تے میری چکی جانی تینوں تکلیف ہے, چل کام کر اپنا جا. وہ اس نے سر نیچے کر لیا. اب میں حضرت اندر گیا تو وہ شیطان کا رنگ اترا اور قرآن کا رنگ غالب آیا. پھر یاد آ گیا والقاظمین الغیظ. اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ تو غصہ پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, وہ معافی کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین. پھر یاد آیا, وہ اب سمجھنا ہے, ڈر لگے کروں کیا. لیکن حضرت جی تھوڑا حوصلہ کیا. میں نے جا کے وہ غبارے والے کو ساتھ ہو گیا اور میں نے اس کو کہا یار غلطی ہو گئی, معاف کر دی. لیکن حضرت اس کا جواب سننا, اللہ وہ بلک کے رویا بیچارہ. تو مجھے کہتا ہے بہو جی کوئی گل نہیں ہے, وہ اسی ماڑے جمی تگڑے دیا گالاں کھان لیں. اللہ اللہ, اب پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا یا نہیں کیا. اگر یہ بات اس نے کل اللہ کے دربار میں کر دی تو میرے پلے کیا رہے گا. اس لیے اپنے مزاج بدلو, مزاج بدلو. گاڑی پہ بیٹھنے والا بھول جاتا ہے کہ میں سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوں, مٹی بھی پڑی ہے, اگر اتنی تیز چلاؤں گا سارے مٹی, پتہ نہیں ہو کیا گیا یار, کیا ہو رہا ہے یار. یہ کیا ہم دنیا میں نہیں رہ رہے, یا یہاں انسان نہیں بستے. اس لیے میرے دوستو میں آپ کو کوئی ادھر کی نہیں سناؤں گا. میں تو ایک درد لے کے آیا. اور یہ میں نے کراچی تک جانا ہے, 2 پروگرام لاہور کرنے ہیں. صبح 10:30 بجے ہماری حیدرآباد کی فلائٹ ہے. پرسوں جا کے میں نے لانڈی میں بیان کرنا ہے, اس سے اگلے دن یہ میں نے 26 کو واپس آنا. ہم تو جہاں جائیں گے ہم ایک درد لے کے نکلیں گے یار, اپنے رب نو منا لو. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. کہ کسے وفا, حضرت ہم تو بڑے بڑے دعوے کیے بیٹھے ہیں. میں تو حباب سے کہتا ہوں حضرت یہ تو گھڑی بھی میری نہیں ہے, میں جو گھر پڑا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. جو پیسے بینک میں پڑے اللہ کا شکر ہے, میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, نہ مجھے بنانے کا شوق. بس دل کرتا ہے ادھر سے آتے رہیں ادھر سے جاتے رہیں. ہاں مجھے کوئی شوق نہیں, میری تو گھڑی بھی نہیں ہے میری. حضرت یہ مفرل میرا ہے, اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا ہے, یہ کوٹ میرا ہے,
ہم تو بڑے بڑے وہم پالے بیٹھے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ او بھائی مالی ہیں میاں، مالی ہیں یار، آج میں ہوں، مجھ سے پہلے کوئی تھا، اس سے پہلے کوئی تھا، میرے بعد پھر کوئی ہوگا، ہم تو مالی ہیں حضرت، ہم مالک ہوں۔ ہاں یہ اس کے رنگ ہے، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ تو اللہ نے کرم ہی بڑے کر دیے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھو، جنت میں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جنت میں سارے جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو جو جنت میں سب کو جمع رکھنے پہ قادر ہے کہ ادھر جوان نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن کیا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ ایام بدلتا ہے بندے پہ، کبھی بچہ ہے، پھر جناب 16 سال، پھر جناب 25 سال، پھر جناب 30 سال، پھر جناب 35 سال، پھر جناب 40 سال، تو پھر جب 40 سال آتے ہیں تو پھر ایک رنگ بھی آتا ہے، جس کو میاں صاحب کس طرح بیان کرتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے۔ اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت، یہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے حضرت، اور اس سے پہلے سفید بال نہیں ہوتے تھے حضرت۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو آج بھی اس چیز پہ قادر ہے کہ نہ بال سفید ہوں حضرت۔ دیکھو نا حضرت جی، سٹرکچر ایک ہی ہے، میرے اندر بھی ایک ہی دل ہے، عورت کے اندر بھی ایک ہی دل ہے، میرے اندر بھی 2 ہی گردے ہیں، عورت کے اندر بھی 2 ہی گردے ہیں، لیکن اس بادشاہ کے کمال دیکھو، مجھے داڑھی آ رہی ہے، عورت کو نہیں آ رہی ہے، بے نیازی ہیں حضرت، اس کی جو چاہے سو پہ کرے حضرت۔ تو اگر اس طرح وہ کر سکتا ہے، چاہتا تو نہ کالے بال آتے یا سفید بال آتے، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہم پہ کرم ہو گیا۔ ہاں وہ بندے وہ 5 باری شیشے چ ویکھ تینوں چٹے وال آ گئے نا، شرم کر میں، ہوں باز آ جا، ہوں مڑ جا، وہ باز آ جا، ٹائم بڑا لگ گئی، باز آ جاؤ۔ تو بچہ تھا، بچپن گیا، لڑکپن آیا، لڑکپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے ہی آئے۔ پھر حضرت بابا فرید بولے، کیونکہ حضرت روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، ہاں الفاظ جدا ہے، مفہوم سب کا ایک ہے۔ پھر بابا جی فرید بولے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید۔ پھر آگے کیا وہی بات فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور۔ پھر حضرت خواجہ غلام فرید بولے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ ہاں میاں جانا ہے، میاں مان لے گا پھر بھی جانا ہے، نہیں منے گا پھر بھی جانا ہے، جانا تے ہے، ہاں جانا تے۔ آج کسی بندے کو نیکی کی دعوت دو نا، آگے سے 1000 عذر تراش رکھے ہیں ہم نے، منڈیاں نو نماز نہیں، میرے کپڑے نہیں صاف، تو کی کو کافتے رہنا ہے، جا کے صاف پائے، نہیں میرے کپڑے نہیں صاف۔ اگر کسی کو محفل کی دعوت دو، اس نے بھی آگے سے عذر بنا، تو میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں، وہ بندے وہ کنے کے بہانے لا کے نسیں گا۔ ہاں ایدا اسرائیل علیہ السلام ہی کو بہانا سوچے، انہوں نے کی بہانا لانا، انہیں تو بہانا سننا ہی کوئی نہیں۔ ہاں حضرت صاحب کو تو نے بادشاہ صاحب کو بہانا لگا دیا، قبلہ کو بہانا لگا دیا، مفتی صاحب کو بہانا لگا لیا، یہ بھی ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کو کیا بہانا لگائے گا؟ تو پھر کیا کہتے ہیں، عذر بہانا چلدا نہیں، وہ جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کن لڑ لڑ مریے۔ یا تو اٹھ کے کھڑا ہونا آج مرید کے میں کہ جی میں نے نہیں ٹہنا، تو پھر میں اسے دوسری بات بھی کر لیتا ہوں، حضرت مانتے ہو ٹہنا ہے، مانتے ہو نا، پھر حضرت جی پھر محنت کرو، پھر محنت کرو، پھر محنت کرو، پھر اپنے رب کو بناؤ، کوشش کرو زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ بزرگ کہتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دلداری کرنا، اور یہاں ہر بندہ سچ بولنے نکلا ہے، جہاں بولنا ہے وہاں بولنا کوئی نہیں، جہاں نہیں بولنا یہ مینوں تے عادت ہے، میں تے گل منہ تے کرنا ہوں۔ اور یار یہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام تو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے تھے۔ ہاں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو کوٹ مٹھن شریف لے جائے، وہاں آج بھی بڑے زیادہ ہندو ہیں، لیکن جو مسلمان ملیں گے، کسی کا دادا مسلمان ہوا، کسی کا پردادا مسلمان، اور مسلمان کیا ان لوگوں نے کس طرح؟ میں پڑھ رہا تھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ ہندو عورت پکوڑے لے کے آ گئی،
بڑے لاڈ بڑی محبت کے ساتھ. تو آ کے عرض کر دی حضور ہے میں پکوڑے کڈے نے تے ایک تسی وچوں کھاؤ اصول برکت لے, میں پھر بعد چ کھواواں گی اپنے بچے. آپ نے وہ پکوڑا لیا, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیا. وہ عورت چلی گئی جو مرید تھا نا, جس نے سحری کروائی تھی, اور کردہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے کو یاد نہ رہا ہو کہ میرا روزہ ہے تو بندہ کھا لے تو پھر روزہ ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے حضرت کو یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے, تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ کا روزہ ہی ہے. آپ نے کہا مجھے یاد سی, مجھے یاد سی. تو عرض کردہ حضور پھر کھادا کیوں گے, وہ بھی ایک ہندو عورت کے لیے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو میں اس کی کل قضا کروں گا, لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسے کرنی تھی. آج ہر بندے کو سچ بولنے کا شوق چڑھایا ہے, میں تو سچی گل کرنا جو بھی منہ تے نہ پائی نہ کر. اپنی کوتاہیاں یاد کر کے تو ادھر سرکاری آرڈر آ گیا نا سچ دا, تے رہنا تیرے پلے بھی کھ نہیں. ہاں حضرت باقاعدہ لکھا ہوا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک چور پکڑا گیا رنگے ہاتھوں جس کو کہتے ہیں. تو سوال ہی کوئی نہیں اٹھتا تھا, گواہ موجود تھے, قاضی نے سزا دے دی, ہاتھ کاٹو اس کا. وہ رو پڑا, کہتا ہے مینو معافی دے, مینو ایک بار حضرت عمر کا لے جاؤ. انہوں نے کہا بھائی حضرت عمر قرآن کی مخالفت نہیں کرتے کوئی بھی. ہاں حضرت عمر اللہ کے محبوب کی مخالفت نہیں کرتے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو تو عمر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ. عمر نہیں اس طرح کے معاملہ. وہ کہتا ہے ایک بار مجھے, وہ اتنا رویا کہ سب کا دل نرم ہو گیا. وہ لے گئے حضرت عمر کے پاس, وہاں جا کر کہتا ہے حضور مینوں معافی دے دے. آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے حضور میں پہلی باری چوری کی تھی, پھڑیا گیا ہوں, مینوں معافی دے دے. تو لکھا وہاں امیر المومنین رو پڑے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا, وہ پہلی باری تو پھڑتا ہی نہیں, پہلی باری تو پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ تو تب پکڑتا ہے جب بندہ ادیں عبور کر جاتا ہے.